معیشت میں ذرا سی بہتری سے وزیروں مشیروں کے دن پھر گئے۔ مہنگائی کی شرح 9% کم ہوئی تو کابینہ ارکان کی تنخواہوں اور الاؤنس 188% بڑھ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے تنخواہوں الاؤنسز میں ثمری کی منظوری دے دی۔ نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 ہو گئی۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,80,000 تھی۔ غلطیاں ہیں، اپنی پالیسی کی غلطی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب ان غلطیوں کو ہم نے ریویو کرنا ہے۔ ملٹری کوڈ کے بارے میں نے یہی کہا کہ دیکھیں ملٹری میں ہمارے جو لوگ گئے ہیں ہماری پارٹی پالیسی نہیں تھی، لیکن اگر وہ کوئی لوگ کہیں داخل ہوئے ہیں تو وہ مسلح نہیں تھے، اور مسلح ایک بندہ جب نہ ہو اس پہ ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، ان کو آپ رہا کریں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے قومی سلامتی کے پارلیمانی اجلاس میں کیا کہا، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ اب نیوز سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے بتایا اجلاس میں کہا کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ملٹری ٹرائل سے متعلق موقف اپنایا، ہمارے لوگ کہیں داخل ہوئے ہیں تو وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا قومی مسئلے پر پی ٹی آئی کے لوگ نہیں آئے۔ جواب میں کہا میں اسی پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوں، اگر بانی سے ملاقات کر لینے دیتے تو پی ٹی آئی آ جاتی۔ پارلیمانی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو جو بھی بات علی امین گنڈاپور صاحب نے کی ہے وہ تو پازیٹیو تھی۔ انہوں نے وہاں پہ کوئی عدم تعاون کی بات نہیں کی۔ کچھ ان کی پارٹی لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے، کچھ ان کے ورکرز کی پارٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو اس کے مطابق 2-4 لفظ اگر انہوں نے ایکسٹرا بولے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اتنی مجبوری تو ہمیں بھی سمجھنی چاہیے۔ پارلیمانی کمیٹی اجلاس کے بعد علی امین گنڈاپور جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی مجبوری ہے۔ گنڈاپور نے میٹنگ میں عدم تعاون کی کوئی بات نہیں کی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا میٹنگ میں علی امین گنڈاپور نے بطور وزیر اعلیٰ مثبت بات کی، پی ٹی آئی نے پارلیمانی اجلاس میں شرکت نہ کر کے غلط پیغام دیا۔ آرمی چیف واضح کہہ چکے ہیں دہشت گردی کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ نواز شریف نے بہتر سمجھا کہ میٹنگ کو شہباز شریف ہی لیڈ کرے۔ نواز شریف کا کوئی کردار الگ سے بنتا ہے تو وہ ادا کرنے کو تیار ہے۔ علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کے شیر اور دلیر آدمی ہیں، انہوں نے مشکل حالات میں صوبہ سنبھالا۔ گنڈاپور اکیلے نہیں، انہیں بانی نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔ جو بانی کو لیڈر مانتے ہیں وہ علی امین گنڈاپور کو سپورٹ کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا بتایا جائے کون ہے جو گنڈاپور سے ناراض ہے، ہم طبیعت درست کر دیں گے۔ ہمارے پاس گنجائش نہیں کہ پارٹی کے اندر لڑائی کریں۔ گنڈاپور کے ساتھ بیرسٹر گوہر سمیت پوری قیادت ہے۔ ادارے تو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیا حکومتی پالیسی ٹھیک ہے؟ حکومت نے سب سے بڑے لیڈر کو معاملے پر انگیج نہیں کیا۔ چینی بحران پر مسابقتی کمیشن نے ممکنہ گٹھ جوڑ کے خلاف کارروائی کا اشارہ دے دیا۔ مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے چینی کی قیمتوں میں اضافے پر نظر ہے، کسی غیر مسابقتی سرگرمی ممکنہ گٹھ جوڑ پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ 2021 میں متعدد شوگر ملز اور ایسوسی ایشنز پر 44 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ چینی سیکٹر میں کارٹلائزیشن سے متعلق 127 مقدمات زیر التوا ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف مدینہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم اور وفد حرمین ایکسپریس ٹرین کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچا۔ شہباز شریف وفد کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وزیر اعظم نے نماز جمعہ مسجد نبوی میں ادا کی، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، وفد کے ساتھ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کی۔ پاکستان میں تیز اور مسلسل انٹرنیٹ کی راہ ہموار، اسپیس ایکٹیویٹی ریگولیٹری بورڈ نے اسٹار لنک کو این او سی جاری کر دیا۔ پی ٹی اے 2 ہفتوں میں اسٹار لنک کو لائسنس جاری کر دے گا۔ اسٹار لنک نے پاکستان میں رجسٹریشن کے 3 مرحلے مکمل کیے۔ وزارت داخلہ کی کلیئرنس کے بعد اسپیس ریگولیٹری بورڈ نے این او سی جاری کیا۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کی ہدایت پر
اسٹار لنک کی رجسٹریشن یقینی بنائی گئی. سیٹلائٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی میں بہتری آئے گی. غیر ملکی سفارتکاروں کو ڈیجیٹل FDI فورم کے انعقاد پر بریفنگ میں شزا فاطمہ نے کہا کہ IT کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. ڈیجیٹل FDI فورم سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوگا. We've had very constructive discussions with the IMF team with respect to the resiliency fund that we requested last year, and we have made very meaningful progress around that. IMF سے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں. پاکستان کو جلد خوشخبری ملے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی غیر رسمی گفتگو. کہا IMF کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں. پاکستان IMF کے ساتھ معاشی نظم و ضبط کے اہداف حاصل کر رہا ہے. وزیر خزانہ کی زیر صدارت پاکستان کرپٹو کونسل کا پہلا اجلاس. CEO بلال بن ثاقب گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین SCCP کی شرکت. بلال بن ثاقب نے کرپٹو کونسل کے لیے جامع ویژن اور مشن پیش کیا جسے وزیر خزانہ نے سراہا. بینکوں سے ونڈ فال ٹیکس وصولی کی مد میں ایک اور بڑی کامیابی. 4 ہفتے میں 34.5 ارب روپے سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع. لاہور ہائی کورٹ کا بھی پنجاب میں بینکوں کی درخواستوں پر حکم امتناع ختم کرنے کا فیصلہ. اعلامیے میں کہا گیا حکم امتناع خارج ہونے پر پنجاب کے بینکوں نے ٹیکس قومی خزانے میں جمع کرایا. پنجاب کے ساتھ بینکوں نے مجموعی طور پر 11 ارب 48 کروڑ 36 لاکھ سے زائد رقم جمع کرائی. کراچی کے پانی پر سندھ اسمبلی میں گرما گرم بحث. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا 17 سال سے سندھ کے حکمرانوں نے کراچی کا پانی بند کر رکھا ہے. یہ ہمیں پانی نہیں دے رہے. انہوں نے بدماشی لگا رکھی ہے. کیا کراچی آتے آتے پانی ختم ہو جاتا ہے؟ نئی نہریں بننے کا درد ہم سب کو ہے، لیکن کراچی کا درد بھی محسوس کریں. علی خورشیدی نے میئر کراچی کے لیے شعر بھی پڑھا. وزیر اعلیٰ سندھ کا ترکی با ترکی جواب. بولے مجھ سے زیادہ کراچی میں کوئی نہیں رہا. میں کراچی میں پیدا ہوا، دریائے سندھ کا پانی پیا جو یہاں تک آتا ہے. کراچی صوبے کا دارالحکومت اور پاکستان کی جان ہے. K4 منصوبہ جلد مکمل کریں گے. اس سے شہر کو اضافی پانی ملے گا. لاہور کے علاقے برکی سے گرفتار خودکش بمبار کی تفتیش کے دوران اہم انکشافات. ترجمان CTD کے مطابق گرفتار خودکش بمبار شمس اللہ کو افغانستان میں جماعت الاحرار کے کمانڈر سلیمان اور قاسم خراسانی نے ٹریننگ دی. ٹریننگ کے بعد چبن کے راستے پاکستان بھجوایا گیا. مقامی سہولتکار علی نے خودکش بمبار کو 3 دن لاہور میں قیام کرایا اور خودکش جیکٹ فراہم کی. مقامی سہولتکار علی کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں. کراچی میں 2 روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئے. نوٹیفیکیشن جاری. ڈبل سواری پر پابندی یوم علی کے موقع پر سیکیورٹی اقدامات کے تحت دفعہ 144 کے تحت عائد کی گئی. شہر کے تینوں اضلاع میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی. ایمنڈ اور PFUJ کی صحافی فرحان ملک کی گرفتاری کی مذمت. ایمنڈ نے FIA کی کارروائی کو بدنیتی قرار دیا. بیان میں کہا FIR کے مندرجات مبہم اور بوگس ہیں جس کا مقصد ہراساں کرنے اور اختلاف رائے کو دبانا ہے. حکومت، وزیر داخلہ اور DG FIA تحقیقات کرائیں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا فرحان ملک کی گرفتاری پر اظہار تشویش. کہا یہ صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کی ناکام کوشش ہے. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے والد کامران قریشی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. ملزم کامران قریشی کے خلاف منشیات اور اسلحہ برآمدگی کے مقدمات درج ہیں. عدالت نے ملزم کو وکیل سے ملاقات کی اجازت دے دی. قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے داخلہ کا دوسرا اجلاس 26 مارچ کو طلب. CPO کراچی میں ہونے والے اجلاس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں منشیات کے گروہوں سے روابط کے معاملے پر غور ہوگا. کراچی میں بھتہ مافیا کی فائرنگ. ایک شخص جاں بحق 2 زخمی. بھتہ مافیا کی جانب سے پتھارے والوں سے 10-10 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا گیا تھا.
पुलिस हुकाम ने बताया न्यू कराची 5 नंबर मार्केट में 2 मुसल्लह अफराद ने पथारों पर फायरिंग की। फायरिंग से जाँ बहक होने वाला अब्दुल जब्बार 6 बच्चों का बाप था और रोजेदारों को अफ्तारी कराने आया। नौजवान टीम ने कीवीज के कराची में भत्ता माफिया की फायरिंग। एक केपीटी ने की 1100 एकड़ अराजी पर तजावुजात का इंकशाफ। वजीर बहरी उमूर ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वजीर बहरी उमूर ने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर केपीटी अराजी वागुजार कराने के लिए इक़दाम जारी हैं। तजावुजात के खिलाफ 5 इलाकों में सिंध हुकूमत के साथ मिलकर ऑपरेशन किए। अब तक 60 एकड़ अराजी वागुजार। लाहौर में सरकारी अद्वियात चोरी करके फरोख्त करने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मुलजमान को जनरल अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक जनरल समेत दीगर अस्पतालों से चोरी की गई लाखों रुपए की अद्वियात बरामद कर ली। चुराई गई अद्वियात अस्पतालों के बाहर महंगे दाम में फरोख्त की जाती थी। मुलजमान मुख्तलिफ टेस्ट जल्द करवाने के बहाने अवाम से पैसे भी ऐंठते थे। दीगर कारंदों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास ऐसी हिदायत जारी करने का इख्तियार है, न ट्रिब्यूनल की तश्कील के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास मुदाखलत का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत और सदर के पास भी ट्रिब्यूनल की तश्कील 9 का इख्तियार नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया। मुकर्रर तारीख गुजर जाने के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जमात इस्लामी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। कराची, लाहौर, पेशावर में अमरीकी कौंसल खानों की तरफ मार्च। शुरका के इसराइल के खिलाफ नारे। कराची में मुजाहिदीन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी मनम ज़फ़र खान ने कहा कि बैतुल मक़दस का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का तकाज़ा है। इसराइल ने अमरीका की मदद से 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए। मुस्लिम ममालिक इसराइल का बॉयकॉट करें। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के गजा में हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 91 फ़लस्तीनी शहीद। 4 रोज़ में इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फोर्सेस रफा में घुस गई। जनूबी गजा में वहशाना बमबारी। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है इसराइल ने अस्पताल और मरीजों को हदफ बनाया, जो जंगी जराइम के मुतरादिफ है। इसराइली फोर्सेस के हमले के जवाब में हमास ने तल अवीव पर रॉकेट बरसाए। अमेरिकी सदर ने गजा में इसराइली हमलों की हिमायत कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है अमेरिकी सदर इसराइली फौज के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल। हवाई अड्डे की बंदिश की तहकीकात पुलिस के काउंटर टेररिज्म अफसरान के सुपुर्द। ताहाल किसी मुजबाना सरगर्मी का सबूत नहीं मिला। तहकीकात जारी हैं। इब्तदाई परवाज़ें यूरोप में फंसे मुसाफिरों की वापसी और तैयारों की मुंतकली के लिए चलाई जाएगी। एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है आज फ़िज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल करने का मंसूबा है। लंदन में इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आग लगने से हीथ्रो एयरपोर्ट की बिजली बंद हो गई थी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास जुमुंकौर और पनागाहों के ऑपरेशनल अखराजात को रेगुलर बजट में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा फलाही सरगर्मियों के अखराजात को रेगुलर बजट में शामिल किया जाए। फलाही इदारों के लिए सालाना अखराजात को मुस्तकिल बजट का हिस्सा बनाना जरूरी है। पनागाहों में खामियों को दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएँ।
چیف منسٹر مریم نواز آئی ٹی ٹریننگ اور ڈیجیٹل اسکل پروگرام دیہی خواتین کے لیے پہلا جامع پروگرام ہے۔ دیہی خواتین کو آن لائن ٹریننگ کے دوران اسکالرشپ بھی دی جائے گی۔ ٹریننگ کی تکمیل پر ہر خاتون کو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر اور فری وائی فائی ڈیوائس ملے گی۔ مریم نواز کہتی ہیں ڈیجیٹل ٹریننگ سے تعلیم، معاشی عدم مساوات میں کمی جیسے اہداف حاصل ہوں گے۔ دیہی خواتین کو آئی ٹی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے معاشی طور پر بااختیار بنائیں گے۔ صدر مملکت نے یوم پاکستان اور عید الفطر پر قیدیوں کی سزاؤں میں 180 دن کی خصوصی چھوٹ دی۔ قتل، جاسوسی، ریاست مخالف سرگرمیوں اور دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں کی سزائیں کم نہیں ہوں گی۔ زنا، چوری، ڈکیتی، اغوا، مالی جرائم، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے مجرموں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 30 مارچ کو طلب۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا۔ عید الفطر 31 مارچ بروز پیر کو ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چاند کی پیدائش 29 مارچ کو 3:58 پر ہوگی۔ غروب آفتاب کے بعد چاند 70 منٹ تک آسمان پر موجود رہے گا۔ 20 گھنٹے کی عمر کے چاند کو آنکھ سے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔ 30 مارچ کو روہت کے وقت چاند کی عمر تقریباً 27 گھنٹے ہوگی۔ پاکستان میں آخری عشرے کا آغاز، ملک بھر کی مسجدوں میں لاکھوں افراد کا اعتکاف۔ معتکفین 10 دن اللہ کے گھر مہمان رہیں گے۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ میں 10,000 افراد اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے پہلی بار مدینہ میں خیمہ بستی آباد کی گئی۔ سعودی حکومت کے خصوصی انتظامات